آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسین مارتھا، مریم اور لازر کا یوم یادگار مناتے ہیں، اور آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی آیات 19 تا 22 پر دھیان و گیان کریں گے۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ آج کا یوم یادگار ہماری کلیسیا میں نسبتاً نیا ہے۔ سال 2021 میں پوپ فرانسس نے مقدسہ مارتھا کے یوم یادگار کو تینوں بہن بھائیوں مارتھا، مریم اور لازر کے یوم یادگار میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نئے یوم یادگار پر تبصرہ کرتے ہوئے الہی عبادت کی جماعت نے بیان کیا، مارتھا نے فراخ دلی سے اس کی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی مہمان نوازی کی۔ مریم نے اس کی باتوں کو توجہ سے سنا، اور لازر فوراً ہی موت پر فتح پانے والے خداوند یسوع مسیح کے حکم پر قبر سے نکلا۔ مزید برآں ان تینوں بہن بھائیوں نے ہم سب کو انجیلی بشارت کی گواہی دی۔ وہ ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں کے باوجود کیسے اچھے مسیحی بننا ہے۔ انہوں نے یہ کام خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہہ کر، اس کی بات توجہ سے سن کر اور یہ یقین کر کے کیا کہ وہ قیامت اور زندگی ہے۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں سے ہر ایک کی اپنی منفرد شخصیت تھی، اور وہ اپنے اپنے طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اگرچہ لازر کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی بات چیت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس مارتھا اور مریم دونوں کے بارے میں کچھ مددگار حوالے ہیں۔ انجیل مقدس کی ایک کہانی میں مارتھا نے یسوع سے شکایت کی کہ اس کی بہن نے صرف اسے کھانا پکانے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے شائستگی کے ساتھ اس کی اصلاح کی۔ دوسری طرف مریم نے یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتیں سن کر گہری دعا اور محبت کی گواہی دی۔ تاہم لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مریم نے لازر کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی کہانی میں کرداروں کا الٹ پلٹ ہے۔ مارتھا وہ ہے جو یسوع سے ملنے کے لیے بھاگتی ہے اور اس پر اپنے گہرے ایمان کا اظہار کرتی ہے۔ دوسری طرف مریم نے سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس نے گھر میں رہنے کو ترجیح دی کیونکہ وہ پریشان تھی۔ شاید ان بہن بھائیوں پر غور کرنے کا سب سے مددگار طریقہ دو چیزوں کو تسلیم کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہ اب مقدسین میں شامل ہیں جو آسمان پر خدا باپ کی ابدی عظمت اور جلال سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ دوسرا، زمین پر وہ ایمان اور محبت کے لوگ تھے، لیکن وہ بہت واضح طور پر نامکمل بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کی جو گواہی ہمیں دی ہے، اب ہمیں اسے دگنا کرنا ہے۔ ہم اس جلال میں حصہ لینے کی امید رکھتے ہیں جس میں وہ اب شریک ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔
बेशक हम कामिल नहीं हैं, लेकिन अगर हम भी खुदावंद यीशु मसीह से दोस्ती करें और उसे अपने घरों में खुश आमदीद कहें और उसके कलाम को तवज्जो से सुने, तो यकीनन हम भी उस जलाल में शरीक होंगे। आज इस मुकद्दस लेकिन नाकामिल खानदान पर गौर करें। इन तीनों बहन भाइयों की खामियां और ज़ाहिरी कमजोरियां हमारे लिए हौसला अफजा होनी चाहिए कि हम भी अपने ईमानी अमल को जारी रखें जब हमारी जिंदगी में भी चीजें कामिल ना हो। बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम हौसला शिकन हो सकते हैं या बाजुकात शक करते या हार मान लेते हैं। शायद कलीसिया के अंदर या जिस पैरिश में हम रहते हैं वहां कुछ चीजें कामिल ना हो। शायद हम अपने खानदान में किसी के साथ मोहब्बत करने के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। शायद हम किसी जज्बाती मसले से दो चार हैं। शायद कोई ऐसा गुनाह है जिस पर हम काबू पाने के काबिल नहीं हैं। शायद हम किसी जिस्मानी बीमारी से नबर्द अजमा हो और हैरान है कि खुदा ने ऐसा होने की इजाजत क्यों दी। अगर हम इनमें से किसी एक भी आजमाइश में गिरे हुए हैं तो मार्था, मरियम और लाजर के इस खानदान से तहरीक ले। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के घर, अपने खानदान के घर और हर जगह जहां हम जाते हैं दावत दें। वो आएगा और जरूरत पड़ने पर प्यार और शाइस्तगी के साथ हमारी दुरुस्तगी भी करेगा और हमें गुनाहों और कमजोरियों से खलासी दिलाकर नई जिंदगी का तोहफा देगा। हमारे प्यारे खुदावंद, आपने मार्था, मरियम और लाजर के इस आम खानदान से दोस्ती की। आप उनके घर तशरीफ ले गए, उनकी मेहमान नवाजी की, जरूरत पड़ने पर नरमी से उनकी इस्लाह की और आखिरकार उन्हें अब्दी जलाल की नई जिंदगी तक पहुंचाया। हम भी आपको अपनी रूह के घर, अपने खानदान के अंदर और अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुश आमदीद कहते हैं। बराए करम हमारे पास आए और हमें फजल की जिंदगी के नए पन की तरफ बढ़ाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।